یہ پرائیویٹ ممبرز کا ووٹ آؤٹ کا جو سلسلہ ہے اس کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی پرائیویٹ ممبرز جو ہیں یہ ہمارا ہر ٹیوزڈے کو پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے جی، اور پرائیویٹ ممبرز میں ہر ممبر گورنمنٹ یا اپوزیشن کا اپنے لیجسلیشن کے لیے اپنی بل دے سکتے ہیں. ویسے تو گورنمنٹ کے زیادہ تر بل ہوتے ہیں مگر ان 2 دنوں پہ زیادہ تر ایشوز آتے ہیں تو وہ پرائیویٹ ممبرز کے آتے ہیں. اور یہ 2013-14 میں بھی ہم نے پریکٹس کی تھی کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ بزنس کم کرنے کے لیے پرائیویٹ ممبر جو بھی اپوزیشن کا دے اس کو ووٹ آؤٹ کر سکتی ہے. ہم نے یہ روایت تب چینج کی تھی کہ نہیں، ہم اس کو ووٹ آؤٹ کرنے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ ممبر کے پاس بھی کوئی ایسی تجویز ہو، کوئی ایسی لیجسلیشن ہو جو بہت مفید ہو، تو میں نے ریفر کرنا شروع کر دیا تھا. وہ بیک لاگ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. بٹ ابھی بھی ہمارے پاس کئی ایشوز آئے ہیں جہاں کہ انہوں نے اپوز کرنے کی کوشش کی ایک آدھی چیز کو گورنمنٹ. تو میں نے ان سے کہا جی کمیٹی میں جانے دیجیے، وہاں کمیٹی میں بھی اپوز کیا جا سکتا ہے، وہاں بیٹھ کے بات تو ڈیٹیل میں سنیں. یہاں تو وہ صرف اپنا آبجیکٹس بتاتے ہیں کہ کیا اس کے یہ جو وہ لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے کیا نہیں. تو اپوزیشن کو یہاں پہ ڈسرپٹ نہ کریں، یہاں پہ ان کا بل نہ ریجیکٹ کریں. جب وہ اس کو موو کرتے ہیں کمیٹی میں جانے دیں، وہاں ڈسکس کریں، اچھی چیز ہے تو کرنے دیں، اگر اچھی چیز نہیں ہے تو پھر ووٹ آؤٹ وہاں پہ کر سکتے ہیں. بٹ یہ نہ کریں کہ اپرچونٹی نہ دیں اور وہاں ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو جاتی. تو یہ ہم دے رہے ہیں تو اپوزیشن کو یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں کہ وہ پرائیویٹ ممبرز بلز لا سکتے ہیں. یہ آئینی ترمیم کا جو سلسلہ ہوا اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے بڑے سیاستدان ہیں. بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ میں اپنے باپ کے بعد اگر کسی کو سیاستدان مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. آپ خود ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، تو آپ کی نظر پہ اس پورے معاملے میں سب سے بڑے سیاستدان کون اوبر کے سامنے آئے ہیں؟ میں تو بڑا سیاستدان نہیں ہوں مگر مولانا صاحب واقعی ایک بہت ہی زیرک اور بڑے سیاستدان ہیں. اور اس سارے ایپیسوڈ میں مولانا صاحب اور بلاول صاحب نے بہت ہی ایک پرو ایکٹیو رول پلے کیا. اور پرو ایکٹیو رول کا مین مقصد ان کا یہ تھا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کو بھی ساتھ ہم لے کے چلیں. اور میرا خیال ہے ایک اچھی روایت پڑی ہے، آگے سے بھی جو لیجسلیشن ہوگی میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں بھی اپوزیشن کو ضرور کیا جائے گا. ہم ایک اور چیز ہم نے اب شروع کی ہے جو پہلے بھی ہم نے کی تھی. گورنمنٹ جو بل لے کے آتی ہے وہ ہم اپوزیشن سے پہلے شیئر کریں، اپوزیشن کو دیں کہ یہ دیکھ لیں، اگر آپ کی کوئی تجاویز ہیں ہمیں پہلے بتا دیجئے. اگر وہ پہلے بتاتے ہیں اور وہ اچھی ہیں تو وہ انکارپوریٹ کر لیں. اور گورنمنٹ تو نہ تو کسی بات اپنی اسٹرینتھ کے اوپر کر سکتی ہے، ان کو ووٹ آؤٹ کر سکتی ہے ان کی امینڈمنٹس کو. تو اگر ہم اس طرح بھی انٹریکٹ کریں گے تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن بہتر ہو جائے گی. تو میں اس کی بھی کوشش کر رہا ہوں. سب سے مشکل کام ویسے میرا ہے، یہ تو آپ ریئلائز کریں گے. کیوں؟ گورنمنٹ کو زیادہ دیتا ہوں تو اپوزیشن بولتی، اپوزیشن کو زیادہ دیتا ہوں تو گورنمنٹ بولتی. اور ججوں کا بھی یہی حال ہے. فیصلہ تو ہم نے ایک کے فیور میں کرنا ہے نا کہ اب چلو اس کو مائک دے دیتے ہیں. وہاں تو فیصلہ آتا ہے نا، ایک پارٹی کے خلاف آئے گا تو وہ ناراض ہے. یہاں میں جس کو نہ بولنے دوں، یہاں تو اتنے 300+ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک بات کرنا چاہتا ہے، ہر ایک روز بات نہیں کر سکتا. تو کوشش تو کرتے ہیں بہت کو موقع ملے مگر مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے. یہاں پہ بیٹھنا، سپلٹ سیکنڈ میں ڈیسیجن کرنا، دیکھنا کون کر رہا ہے. ادھر سے چیف وپس آئے ہوتے ہیں. میں نے تو زیادہ تر اختیار دیا وپس کو کہ وہ بتائیں جب ڈیبیٹ ہو رہا ہے، ڈسکشن، کہ وہ کس پرائورٹی میں کس ممبر کو بلوانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ممبر آ جاتے ہیں. پھر جونیئرز کی باری نہیں آتی، سینئر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی رسپیکٹ کرنی ہے. سو یہ اٹس ناٹ ایزی کہ وہاں بیٹھ کے آپ امیجیٹ ڈیسیجنز بھی کریں. اور پھر آرمی چیف بناتے وقت سب سے بڑی دلیل یہ دی جا رہی تھی کہ یہ وہ سینئر موسٹ تھے. اب سینئر موسٹ جج کی جگہ دوسرے تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. جی وہ سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے کچھ سال پہلے یا کچھ سال پہلے ابھی جو لاہور ہائی کورٹ کے جو نمبر 3 یا 4 تھے ان کو بنایا تھا. تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اور میرا خیال ہے چیف نمبر 1 والے تو شاید پہلی دفعہ بنے سینئر موسٹ، بٹ وہ کوئی نہیں ہے. بیکاز آئی تھنک کمپٹنس بھی بڑی ضروری ہے سینیورٹی کے علاوہ.
اور اچھے ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں، برے ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں، مگر ڈیسیجن لینا ضروری ہے، تو ڈیسیجن لینے چاہیے۔ اس سے اس الزام کو تقویت نہیں ملتی کہ یہ سارا پارلیمانی ترامیم جو کی جا رہی تھی یا باقی سب کچھ کیا جا رہا تھا وہ اسی کے لیے کیا جا رہا تھا؟ کس کے لیے؟ یعنی یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنانے کے لیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، یہ نہیں۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کچھ ٹک ٹاکرز نے بھی بڑا ایک ایسا رول پلے کیا ہے جس میں کہ انہوں نے، اور کچھ وکلا، چاہے وہ ججز تو نہیں میں کہوں گا، مگر انہوں نے ٹک ٹاکرز کے ہاتھوں میں جو کھیلا ہے نا، انہوں نے بھی یہ سارے سسٹم کو بڑا ڈسرپٹ کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے اور کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے جوڈیشری کو۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، جوڈیشری اچھا پرفارم کرے گی اور اچھا مل کے ایک جوڈیشری کو ہمیں رسپیکٹ بھی ہے، کرنی بھی چاہیے، اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان سے کہ وہ دے ول پرفارم ویل۔ جو نئے چیف جسٹس نامزد کیے گئے ہیں اس میں بھی تو کہیں آپ نے رول پلے نہیں کیا ہے، سنا ہے وہ آپ کے کالج فیلو تھے؟ نہیں، میرے سے تو بہت جونیئر ہوں گے، اور ہاں، جسٹس آفریدی صاحب بھی، چیف جسٹس آفریدی صاحب بھی ایچ این کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، منیب صاحب بھی ایچ این کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، منصور صاحب بھی ایچ این کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، اور اتفاق سے میں بھی وہیں کا پڑھا ہوا ہوں۔